یہاں پر لوگوں نے قلم اٹھایا اور ترجمہ کیا، اور ترجمہ کیا تو کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں سیدھا رستہ دکھا، یہ ترجمہ کیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرمان نے جو ترجمہ کیا کنز الایمان شریف میں، آپ نے یہ نہیں ترجمہ کیا، دمک کم کریں گے، تھوڑی سی دمک کم کر دیں، یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، فرمایا بلکہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تھوڑا سا آپ لطف لیں گے تو آپ کو لطف آ جائے گا، یعنی گویا کہ اعلیٰ حضرت اپنے لفظوں کی مار انہیں مار رہے ہیں کہ تم نے ابھی دیکھا ہی نہیں جاہلو، تو چلو گے کیسے؟ اس ترجمے میں اعلیٰ حضرت پیغام یہ دے رہے ہیں سیدھا راستہ ہم نے دیکھا ہوا ہے، بس چلنے کی توفیق مانگ رہے ہیں اس بارگاہ سے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ لفظوں کی ہی تھوڑی سی ہیر پھیر ہوتا ہے نا، جس کے ساتھ سارے کلام کا یا لطف بڑھ جاتا ہے یا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جو ترجمہ فرمایا وہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا۔ اور کئی بیچارے قلم اٹھانے کا شوق تو تھا، اب ظاہر سی بات ہے نہر بادی دریا بادی اور جناب علی تھانے کے ساتھ رہنے والے وہ بیچارے ترجمے بھی کیا کریں گے؟ ترجمے کرنے کے لیے بھی تو بہت کچھ چاہیے نا، ایسے دنوں نا قلم اٹھایا جا سکتا۔ وہی سمندر میں غوطہ لگا کے موتی نکالنے کے لیے بندے کو تجربہ تو ہونا چاہیے نا، سر ہلانے سے گزارا نہیں ہوگا، تھوڑا سا آپ کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچنی چاہیے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دعا ہے تو اسی طرح کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ جنہوں نے دیکھا نہیں بیچارے چلیں گے کیا، اور جنہوں نے دیکھا نہیں ابھی تک چلے بھی نہیں، یہ بات بھی ساتھ ہے، ابھی تک چلے بھی نہیں بیچارے راستے میں ہی بھٹک رہے ہیں، سمجھ آئی؟ اور جو چلنے کی توفیق مانگ رہے ہیں کہ دیکھا ہوا ہے چلنے کی توفیق دے دے، اور جو چل پڑتا ہے کوئی داتا بن جاتا ہے، کوئی خواجہ بن جاتا ہے، کوئی بابا بن جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ جو چلتے ہیں پھر ایسے چلتے ہیں۔ تو بہرحال ہم بھی ان نیکوں کے لنگر کھانے والے ہیں اور ہم بھی سخی کے غلام ہیں، ہم بھی ان کے راستے پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہاں پر یہ گرامی قدر حضرات، جن پر اللہ کا انعام ہوا سب سے پہلا درجہ نبیوں کا ہے، پھر صدیقوں کا ہے، اور اس کے بعد شہداء کا ہے، اور پھر صالحین، یعنی تمام اولیاء کاملین۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ان کا درجہ ہے، اور انہی کے بارے میں فرمایا اگر ان کے ساتھ کسی کی دوستی لگ جائے، فرمایا وہ بہترین دوست ہے اگر ان میں سے کسی کو کوئی دوست مل جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دوستان مکرم، اب آئیے یہ بات کھل گئی نا، سیدھے راستے پر چلیں، کون سا راستہ ہے؟ جن پر انعام ہوا۔ انعام کن پر ہوا ہے؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ اچھا، اگر علماء مجھے اجازت دیں تو یہ النبیین کے بعد یہ جو صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، ان سب کو میں ولی بول سکتا ہوں اگر علماء اجازت دیں؟ اب یہ سمجھ گئے، ان کی مسکراہٹ ہی بتا رہی ہے کہ یہ سارے ولی تو ہوتے ہیں، صدیقین ہیں تو وہ بھی اولیاء ہیں، شہداء ہیں تو وہ بھی اولیاء ہیں، اگر صالحین ہیں تو وہ بھی اولیاء ہیں۔ آپ پوچھیں گے بھی یہاں اولیاء کا لفظ لانے کا تیرا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا جب عقیدہ کھلے گا تو چس کو بھی چس آ جائے گی۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کرنا، اتنی لمبی تمہید جو باندھی ہے نا وہ اس جملے کے لیے تھی۔ میں نے کہا پھر قرآن سے ایک بات تو کھل گئی نا، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ کن کا؟ جن پر انعام ہوا ہے، اور انعام کن پر ہوا ہے؟ نبیوں ولیوں پر۔ اس لیے میں نے لفظ ولی صرف اکٹھا لیا آخری لفظوں کے لیے، نبیوں اور ولیوں پر۔ اب یہاں پر یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، اس کا مطلب یہ نکلا جو نبیوں اور ولیوں کو راستے پر چلے وہ سچا۔ یہ آیت بتا رہی ہے نا، جو نبیوں اور ولیوں کے راستے پر چلے وہ سچا، اور جو ان سے جلے وہ جھوٹا۔ اتنی سی بات ہے، یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے تو سارے مسئلے ہی آپ کے حل ہو جائیں گے۔ لوگ تو بڑے بڑے ڈرامے بازی کرتے ہیں نا، ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو۔ میں نے کہا مناظروں کا وقت گزر گیا ہے، اب وقت گزر گیا ہے، اب 10 من لکڑی لے کے آگ لگا اور ماں کا دودھ پیا تو بیچ میں چھلانگ لگا، ہم بھی لگا لیتے ہیں۔ اب تیرا علاج ویسے نہیں ہوگا، اب ایسے آتا کہ پتا چلے کہ تو سچا ہے یا اہل سنت سچے ہیں، ایسے ڈرامے میں۔ اور سنیو، سن لو، یہ میری طرف سے نصیحت ہے، اگر کبھی زندگی میں موقع آ جائے نا تو پیچھے مت ہٹنا۔ چھوٹے موٹے مسئلوں میں آپ کہتے ہو ہم اپنے مولانا صاحب سے، مفتی صاحب سے، شاہ صاحب سے پوچھ کے بتائیں گے، مسئلے بھی اول تو خود یاد کریں، ان میں اگر آپ ہماری طرف رجوع کر بھی لیں تو بہتر ہے،
کبھی ایسا میدان لگ جائے نا تو پیچھے نہیں ہٹنا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ مالک کدی کانڈ نہیں لگن دیندے. سمجھ آئی نا؟ یہ پنجابی کا جملہ ہے. آپ بس ان کو کہیں آپ ہی آ میرے ساتھ. میں کہتا ہوں اس میں جان ہی نہیں ہے. بھئی یہ پناہ ٹھٹانے بھی تو تمہارے سندھ کا ہی تھا نا. آپ کو میرے خیال شاید اس واقعے کا پتہ ہی نہیں ہے. 1992 کی اخباریں پڑھ کے دیکھیں, آپ کو پھر پتہ چلے گا. سمجھ آئی نا؟ یہ بھٹے پر بیچارہ کام کرنے والا تھا پناہ محمد ٹوٹانی. یہ تو باقاعدہ ویڈیو موجود ہے اس کی, آپ انٹرنیٹ سرچ کر کے پناہ محمد ٹوٹانی لکھیں, پڑھیں. اور سندھ والوں اپنی تاریخ تو یاد رکھ لو. اپنی تاریخ کا بھی تمہیں نہیں پتا, ہم پنجاب سے آ کے آپ کو بتا رہے ہیں. اور میں آپ کے چہروں سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کے 5-7 بندوں کو پتا, باقی کسی کو نہیں پتا یہ کون ہے. یہ بھٹے پر کام کرتا تھا. ایک بدبخت آ گیا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے نہ وہ حاضر ناظر ہے, نہ انہیں علم غیب ہے, اور نہ ہی وہ نوری بشر ہیں. وہ کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں, ہمارے جیسے ہیں. اس نے کہا یہ بکواس بند کرو, اگرچہ میں بھٹے پہ کام کرتا ہوں پر تاجدار مدینہ مجھے دیکھ رہے ہیں, انہیں ہمارا علم ہے. جب بات بڑھ گئی تو اس نے کہا بھئی بات یہ, اب لوگ اکٹھے ہو گئے. اس نے کہا مولانا بات یہ ہے, میرے پاس کتابیں تو نہیں, دلائل تو نہیں, مناظرہ تو میں کر نہیں سکتا. ہاں ایک کام کرتے ہیں, قریب سے ایک ٹرالی گزری تھی جس کے اوپر لکڑیاں تھی. اس نے کہا اس کو آگ لگاؤ اور ابھی بیچ میں چھلانگ لگاتے, ابھی پتا چل جاتا ہے تو سچا ہے یا میں سچا ہوں. انہوں نے جب کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں.